کی دنیا اس کی آسان مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جو عرب گنوار دیہاتی ہیں نا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، ان گنوار عرب دیہاتیوں کا حال کیا تھا؟ ہم اشد، یہ تو بڑے سخت تھے، ان کی طبیعت میں نرمی اور ان کی طبیعت میں نرمی نہیں، معاف کرنا تو ان کی عادت میں ہی نہیں تھا. کسی کے ساتھ خیر و صلح انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا. یہ نفاق میں، دشمنی میں، عداوت میں، پنجہ آزمائی میں، لڑائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. لیکن غور کرو، وہ جن کی عادت اور فطرت ایسی تھی، ایک نگاہ حضور کی پڑی، کیا ہوا؟ صرف ایک نگاہ حضور کی پڑی، ایک لمحے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے. اب وہ جو سخت تھے نا، وہ رحماء ہو گئے. کیا ہو گیا؟ بولو، اتنے رحم دل ہو گئے کہ ان کی رحم دلی کا، ان کی محبت کا، ان کی وابستگی کا عالم یہ ہے کہ سرداران مکہ کی طرف سے ان کے سفیر حضور سے معاملہ طے کرنے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت حضور طہارت فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں. روح کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضور طہارت فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ دائرہ باندھے حضور کے ارد گرد کھڑے ہیں، چاروں طرف حضور کے ہلکا باندھ کر، دائرہ کر کے حضور کے گرد. اور پھر روح ہی اس کے راوی کہتے ہیں جب حضور اپنے چلو میں پانی دیتے تو صحابہ آگے لپکتے، آگے بڑھتے، ہاتھ ایسے آگے جاتے کہ جیسے طلبگاران خیر کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر خیر تقسیم ہو رہی ہے. وہ ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر حضور کے جسم سے الگ ہونے والے پانی کے قطرے کو اس سے پہلے کہ زمین پر گرتا، کوئی اپنے ہاتھ پر دیتا، کوئی اپنے بازو پر دیتا، کوئی اپنے وجود پر اسے ملنے کے لیے آگے بڑھتا، کوئی اپنے چہرے پر کرنے کو آگے بڑھتا، کوئی اسے اپنے سر پر لینے کو آگے بڑھتا. اور میں نے دیکھا کہ کوئی حضور کے جسم سے جدا ہونے والے قطرے کو زمین پر گرنے دینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مطالعہ قرآن کا شغف رکھنے والوں، مبارک ہو تمہیں قرآن پڑھنا، سب کو قرآن پڑھنا نصیب ہو. مطالعہ حدیث کرنے والوں، مبارک ہو حدیث کا مطالعہ، خدا سب کو یہ ذوق و شوق عطا فرمائے. میں آج جمعۃ الوداع میں آپ کو ایک فکر انگیز بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون لوگ تھے جو حضور کے جسم اقدس کا پانی دے رہے تھے؟ کس کے جسم کا پانی دے رہے تھے؟ کس کی موجودگی میں یہ کام کر رہے تھے؟ کر کون رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے؟ کس کی موجودگی میں؟ تین باتیں آپ نے سمجھ لی؟ ذہن میں بیٹھ گئی؟ اب اگلا سوال کرتا ہوں، قرآن کی کون سی آیت کا مطلوب ہے کہ حضور کے جسم کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا؟ نہ یہ فرض، نہ یہ واجب، نہ یہ سنت. حضور کی کون سی حدیث کا یہ مشار الیہ ہے کہ اے میرے غلاموں جب میں طہارت کروں، جب
جب میں وضو کروں تو میرے جسم سے مست ہو جانے والے پانی کو زمین پر تم نے نہیں گرنے دینا. اوپنلی آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو چیلنج یو بیکاز یو آر ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل ہو لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جو حضور سے محبت کرے ان کو چیلنج نہیں کیا جاتا. چیلنج تو غیروں کو کیا جاتا ہے. میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں. میں آپ کو تدبر کی دعوت دیتا ہوں. کون سی آیت کا یہ مفہوم ہے کہ حضور کے مستعمل پانی کے ساتھ یہ کام کرو؟ کس حدیث کا یہ مقصود ہے کہ حضور کے مستعمل پانی کے ساتھ یہ کام کرو؟ کیا پتہ چلا؟ کہو جب ادب باطن میں اپنے گل کھلا کر اپنا رنگ غالب کرتا ہے تو پھر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحبت اس مقام تک لے جاتی ہے کہ بندے کا دیکھنا بھی ادب ہو جاتا ہے, بولنا بھی ادب ہو جاتا ہے, سمجھنا بھی ادب ہو جاتا ہے, ظاہر بھی ادب ہو جاتا ہے, باطن بھی ادب ہو جاتا ہے, اشتیاق و تمنا و آرزو بھی ادب ہو جاتی ہے. اور جس وقت کوئی ادب کا کشتہ بن جاتا ہے, زمانہ رسالت میں ایسا ہو تو صحابی بنتا ہے, اور بعد زمانہ رسالت میں ہو تو اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے. آپ کو بتاتا ہوں یہ ولی کے درجے سے بھی ذرا اوپر, صحابی کے درجے کے تقریباً برابر ایک تیسرا درجہ. صرف ادب سے یہ بات دیکھ نہیں پائے. ادب تھا اتنا, عشق تھا اتنا کہ دنیا ساری بھلا بیٹھے, بس ماہی کو دیکھا تصور کی دنیا میں بھولا کیا دکھا کہ بھلا گیا سارا جہاں میرے جیسے. اس چاشنی نے مجھے بیگانہ کر دیا دو جہاں سے. ایک بات کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل, دو عالم سے کرتی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی عجیب نور ہے جس کے دل میں یہ راہ کرتی ہے. وہ در و دیوار دیکھ کے روتا ہے, وہ راستے دیکھ کے روتا ہے, وہ گلیوں سے گزر کر روتا ہے, وہ اس منبر پر ہاتھ رکھ رکھ کے رلاتا ہے جہاں محبوب نے کبھی قدم رکھے. وہ حدیبیہ کے اس درخت کو دیکھ کے زار و کلار رلاتا ہے جس سے حضور نے تھوڑی دیر کے لیے کمر لگائی تھی. یہ کس کے عمل ہے؟ یہ صحابہ کس کے ہیں؟ بولو بولو کس کے ہیں؟ وہ مؤذن سے اذان کو رکوا دیتا ہے کہ اب اذان نہیں دینی, کیونکہ پہلے میں آقا کو سناتا تھا, اب کون ہے جو میری سنی گا. شام سے حضرت سیدنا بلال پھر مدینہ منورہ آئے. صحابہ نے عرض کی, التجا کی, منت کی, لجاجت کی کہ اے مؤذن رسول پھر وہی نغمہ چھیڑو, وہی تار چھیڑو, وہی الفت اور محبت کا راگ جو دور رسالت کے زمانے فیض و کرم و عطا میں تمہاری زبان سے بلند ہوتا تھا اور حضور کی شفقتوں کے در تجھے نصیب ہوتے تھے. کہا نہیں, اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے, کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو آقا اپنے حجرے سے پردے کو اڑتے تھے, میں آپ کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا. اب جب میں گواہی کی تصریح کروں گا آپ کے چہرے کو پردے سے باہر نکلتا دیکھ کر مجھے وہ جو تسکین اور راحت و انبساط نصیب ہوتی تھی, جب وہ مرحلہ نہ ملے گا تو بلال کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہوگا. صحابہ نے دیکھا کوئی اور کارآمد نہیں ہے, کوئی ہیلا اس بات کو مراد تک پہنچانے کی ضمانت نہیں بن رہا, تو انہوں نے سیدنا امام حسن کو بلایا. حضرت سیدنا امام حسن نے آ کر حضرت بلال کو کہا, چچا میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا, ہم سوال کرنے والی نسل نہیں ہے, لیکن چچا میں چاہتا ہوں
کہ جو نانا کے دور میں تم اذان پڑھتے تھے ذرا ہم سب کو سنا ڈالو. حضرت بلال کہتے ہیں میں نواسہ رسول کو، ابن الرسول کو، محبوب الرسول کو میں نہ کر سکا، اور میں نے کہا شہزادہ رسول لیجیے، پھر آپ کا حکم ہے تو میں اذان دیتا ہوں. کیا یہ صرف اذان ہی ہے؟ یہ میرے اور تمہارے تک کی اگر بہن کی بات ہو تو یہ اذان ہے، لیکن اگر حضور پر قربان ہونے والوں کی بات کرو تو یہ اذان نہیں ہے، یہ مشاہدہ رسول کی دعوت کا راستہ ہے. دیکھیں کون لفظوں سے معنوں تک جائے، کون معنی سے متکلم تک جائے، کون متکلم سے اس کے لبھائے کرم فیض بخشوں تک جائے، کون اس کے سانسوں سے نکلنے والی اذان حق تک اپنے کان باطن کو لگائے، یہ کوئی بلال ہو یا صدیق اکبر ہو. یہ ہر ایک کی قسمت نہیں ہے. ہر ماں کے بیٹے کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اس انجیل کو کھائے. مولانا فرماتے ہیں تو ہمارے ہر بت کے انجیل میں ہر پرندہ انجیل نہیں کھاتا. وہ خاص مرغ ہے جس کا مادہ ہی انجیل کے لیے بنایا گیا ہے. وہ خاص پرندہ ہے جس کا ذوق، جس کا مذاق، جس کے چکھنے کی طاقت تھی صرف پابند کر دی گئی ہے انجیل کے لیے. یہ اللہ کے بندوں کو جب بھی آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہ عشق رسول کے سوا اور بات کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے کہ ان کی تقدیر میں صرف انجیل رکھ دیا گیا، ان کی قسمت میں انجیل رکھ دیا گیا. اور کیسا انجیل؟ وہ انجیل جو اسلام کے درخت پر، ادب کی شاخوں پر، معرفت کی ٹہنیوں پر دیدار مصطفیٰ کے پھل کی صورت رونما ہوا کرتا ہے. یہ ان ولیوں کا مقدر بنا دیا گیا، یہ ان صالحین کا زندگی کا وظیفہ بنا دیا گیا. چنانچہ اس وقت اذان شروع کی، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر چکے، اس کی توحید کی گواہی دے چکے. اب جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بلال کہتے سیدنا بلال اور جان بدن سے کم آز کرتے اس کو عشق، اس کو مراد ایمان کہتے ہیں. چنانچہ انہیں حضور کے دیدار کی لذتیں اور برکات نصیب ہوئی نا. حضور کو دیکھا نہیں، یہ سیدنا ویسے کرنی ہے، خیر التابعین سیدنا ویسے کرنی حضور کی صحبت نہیں پائی، حضور کا دیدار، حضور کے ارشادات نہیں سنے، حلقے میں نہیں بیٹھے. اب یہ وہ بات ہے جو کتابی ہے. اب وہ بات کہنے لگا جو صدری ہے، سینوں میں، اور سینہ بسینہ منتقل ہے. وہ کیا؟ جسم تو حضور کی بارگاہ میں کبھی نہیں آیا تھا اور روح کبھی غیر حاضر نہیں ہوئی تھی. روح ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتی. حضور نے ان کو اپنی بارگاہ میں جو درجہ عطا کیا نا، اس کا اندازہ ذرا کس روایت سے لگائیے گا. حضور کے دو جلیل القدر، ایک صحابہ میں بے مثال، دوسرا اہل بیت میں بے مثال. صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل بیت اور صحابہ
حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو اپنا جبہ دے کر بھیجا. فرمایا تم دونوں میرا یہ جبہ لے کر یمن میں اویس کے پاس